کن باتوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل۔ چنانچہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ شریعت میں غسل کے وجوب کے اسباب کیا کیا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں مفتی سلمان صاحب منصور پوری اپنی کتاب النوازل کی 3 جلد میں لکھتے ہیں کہ غسل کے واجب ہونے کے 3 اسباب ہیں۔ اصل میں وہ سائل کا سوال یہ تھا کہ کوئی کافر اگر مسلمان ہو تو اس وقت غسل کرنا واجب ہے یا فرض ہے، یہ اصل ان صاحب کا سوال تھا۔ تو یہاں لکھتے حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کہ غسل واجب ہونے کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا، جنابت، اس کا تحقق سوتے ہو یا جاگتے ہوئے شہوت کے ساتھ منی کے خروج سے ہوتا ہے۔ منی جب خارج ہوتی ہے تب اس وقت یہ واجب ہوتا ہے، اور اگر جاگتے ہوئے یہ صورت پیش آئے تو اس کو انزال کہتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھا، کسی لڑکی کو دیکھا، کسی خوبصورت چیز کو دیکھا، یا عورت کے شرمگاہ کی طرف نظر پڑ گئی یا شہوت اس کو ہی، اور اسی حالت اس کو انزال ہو گیا، تو یہ بھی اس کے لیے موجب غسل ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اور اگر سوتے ہوئے پیش آئے تو اسے احتلام کہتے ہیں۔ اسی طرح جماع کے وقت مرد اور عورت کی شرمگاہیں مل جائیں تو اس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورت کا مرد کی شرمگاہ سے ملنا، مرد کا عورت کی شرمگاہ سے ملنا، یہ بھی غسل کے وجوب کا سبب ہے، اگرچہ منی کا خروج نہ ہوا ہو، گویا کہ یہ صورت بھی جنابت کے حکم میں داخل ہے۔ دوسری صورت لکھتے ہیں کہ غسل کے وجوب کا دوسرا سبب حیض کا انقطاع ہے، یعنی عورت کو جب ماہواری کا خون آنا بند ہو جائے تو طہارت کے لیے اس پر غسل ضروری ہوتا ہے۔ تیسری صورت ہے کہ وجوب غسل کا تیسرا سبب نفاس کا انقطاع ہے، جو بچے کی ولادت کے وقت ہوتا ہے، یعنی بچے کی پیدائش پر جو خون جاری ہوتا ہے جب وہ آنا بند ہو جائے تو طہارت کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ 3 اسباب نقل کی ہے، یہ فتاوی تاتار خانیہ میں بھی نقل کیا۔ اس کے اندر کہیں یہ نہیں کہا کہ کافر اگر مسلمان ہو تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے یا ضروری ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ لہذا یہ 3 اسباب غسل کے نقل کیے گئے ہیں۔ چنانچہ تاتار خانیہ میں اسباب الغسل 3 الجنابہ والحیض والنفاس، وفی مختار الفتاوی المراد بقول والحیض والنفاس انقطاعہما۔ یہ فتاوی تاتار خانیہ جو ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 278 پر ہے، اور در مختار میں ہے وفرض الغسل عند خروج المنی من العضو بشہوۃ ای لذۃ ولو حکما کمحتلم۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے در مختار کی، جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد 295 اور 299 پر، زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ در مختار کا جو ہے اس کے اندر، کتاب النوازل کی 3 جلد صفحہ 140 اور 141 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔